ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز چو جناب شعیب صفدر صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک بارگاہ دے اندر منقبت پیش پہ کردے سن۔ میں ایک کلام پیش کر کے قبلہ صاحبزادہ صاحب نو دعوت دے مانگا، اور انہاں تو بعد انشاءاللہ العزیز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا رضا علی شاہ صاحب استانہ علیہ وجہ شریف آپ تشریف فرمانے، انشاءاللہ العزیز انہاں دا بیان میں ہوئے گا۔ تسی سارے ابو جی دی محبت لے کے آئے ہو، تے میں چاہندا کہ کچھ انہاں دے بارے بچ بھی دھن سناواں۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے ہمدم میرے راہبر میرے دلبر میرے بابا، جنہوں سمجھ آوے آکھو سبحان اللہ۔ قبلہ مامو جان دی نظر کہ میرے ہمدم میرے ہمدم میرے ہمدم میرے ہمدم میرے ہمدم میرے ہمدم میرے راہبر میرے دلبر میرے بابا، تیرے بیٹے تیرے نوکر تیرے چاکر میرے ہمدم۔ کل رات نو نا بڑی یاد آئی ابو جی دی، اور اس سے یاد جو اشعار آپ پہ لکھیں دے رہے کہ میرے ہمدم میرے دلبر میرے راہبر میرے بابا، تیرے بیٹے تیرے نوکر تیرے چاکر میرے بابا، اور خدا کے دین کی خاطر گزاری عمر ساری ہے۔ جدوں ساکھنا ابو جی صحت خراب ہے، نہ جایا کرو محفلاتے، گھر بے کے آرام کیتا کرو۔ فرماندیاں میری خوراک محفلہ نے، میری خوراک رب دا دین ہے، میری خوراک مصطفیٰ دی نات ہے، میری خوراک اپنے رب دا ہوکا دینا ہے۔ خدا کے دین کی خاطر گزاری عمر ساری ہے۔ خدا کے دین کے یارو بنے مظہر میرے بابا، میرے ہمدم میرے راہبر میرے دلبر میرے بابا، تیرے بیٹے تیرے نوکر تیرے چاکر میرے بابا، خدا کے دین کی خاطر گزاری عمر ساری ہے۔ خدا کے دین کے یارو بنے راہبر میرے بابا۔ 23 تاریخ 2018 کو گئے جو آپ دنیا سے اندھیرا چھا گیا ہر سو، گئے جو آپ دنیا سے اندھیرا چھا گیا ہر سو، نہیں بھاتے میری آنکھوں کو یہ منظر میرے بابا، گئے جو آپ دنیا سے اندھیرا چھا گیا ہر سو، نہیں بھاتے میری آنکھوں کو یہ منظر میرے بابا، اور ہمیشہ حکم دیتے تھے ہمیں حق و صداقت کا، ہمیشہ حکم دیتے تھے ہمیں حق و صداقت کا، نہیں ہے آپ جیسا کوئی اب راہبر میرے بابا، ہمیشہ حکم دیتے تھے ہمیں حق و صداقت کا، نہیں ہے آپ جیسا کوئی اب راہبر میرے بابا۔ اور آخری شعر التجا کر رہے ہیں اپنے رب اگے، التجا کر رہے ہیں مصطفیٰ اگے کہ یہی حیدر کی چاہت ہے، یہی حیدر کی چاہت ہے، حشر کے دن خلد میں انشاءاللہ جائیں گے میرے بابا میری ماں، مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیشہ حکم دیتے تھے ہمیں حق و صداقت کا، نہیں ہے آپ جیسا کوئی اب راہبر میرے بابا، یہی حیدر کی چاہت ہے، یہی ہے التجا رب سے، یہی حیدر کی چاہت ہے، یہی ہے التجا رب سے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو معاشر میرے بابا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو معاشر میرے بابا۔ ان الفاظ وچی میں قبلہ مامو جان حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا جناب صاحبزادہ کرنل الطاف محمود ہاشمی صاحب نو بہت ادب دینا گزارش کرانگا کہ آپ تشریف لے آئے نے، اور ساڑیاں سماعتاں نو نور ایمان نال منور فرمان نعرہ تکبیر۔ اگے سفیان بھائی نے دس چھڑیا کہ ساڑے منڈی ساڑے اس علاقے دی محبت عشق کی میں دا ہوندہ ہے، تُسی نعرہ و عشق کر لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب کرنل الطاف محمود ہاشمی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی عزیز المکرم تنویر حیدر، انیس حیدر، توقیر حیدر، مخدوم حیدر اور تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ میری گفتگو کا یہ پہلا موقع ہے۔ قاری صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا، محبت کا اور بڑا خاص تعلق تھا۔ ان کے بچوں نے مجھے آنے کے لیے کہا، میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ میں قاری صاحب کی برسی کے موقع پہ حاضر ہوں اور اپنے ایک دوست کے متعلق اور اپنے دوست کی ایک تقریب میں مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قاری صاحب کے نقش قدم پہ چلائے اور انہیں زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ 45 منٹ 15 منٹ رہ جان گے، میں دسنا تو موقع اچھا ہے۔ موضوع میں نے خود ہی چن لیا ہے۔ میرے ساتھ جو دونوں مقرر ہیں وہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور میں بوڑھا پہلوان ہوں۔ بوڑھا پہلوان اور نوجوان پہلوان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نوجوان پہلوان نے اپنے زور تے لڑنا ہوتا، بوڑھے پہلوان نے تجربے تے لڑنا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ قاری عمران بھی اور رضا علی صاحب یہ دونوں کے دونوں پڑھے لکھے ہیں اور میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ بچہ اعلان کر رہا تھا، اس نے علامہ بھی کہا، مولانا بھی کہا، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا، ایک کرنل علامہ بھی ہے اور مولانا بھی ہے عجیب و غریب جوڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذوق کو بھی سلامت رکھے۔ میں آپ کے پاس 45 منٹ میرا ٹائم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی ٹینشن کم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں ابھی اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں، بلکہ ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ کو ایک ٹینشن کم کروں اور سب سے پہلے آپ کو ایک مبارک دوں۔ وہ مبارک یہ ہے کہ تازہ ترین ابھی آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی ہے۔ آذربائیجان ملک مسلمان ملک ہے، دونوں کی جنگ ہوئی۔ ان کا جو علاقہ تھا آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں کارا باغ۔ کارا باغ کے علاقے میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کا نام تھا اڈگرام، بہت بڑی مسجد ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ کیا اور کارا باغ کا علاقہ لے لیا، تو جو اڈگرام کی مسجد تھی اس مسجد کا سٹیٹس ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی مذہبی عبادت گاہوں کا ایسے ہی قادر آباد میں، اگر میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، قادر آباد میں ایک مندر ہوا کرتا تھا، بعد میں بھی اس میں لوگ آباد رہے۔ جو انڈیا میں ہماری مسجدیں رہ گئیں وہاں پہ بھی لوگ آباد ہو گئے، گھر بن گئے ان کے۔ تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، اگرچہ ہمیں اپنی مسجد کے گھروں میں تبدیل ہونے پہ تکلیف ہوتی ہوگی، اسی طرح ہندوؤں کو اپنے مندر کے گھروں میں تبدیل ہونے کی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک تکلیف ہونا ہے اور ایک تکلیف دینا ہے۔ اب اس مسجد میں اگر نماز نہیں ہو رہی، قبضہ ہو گیا، آ کے انہوں نے اپنے بندے آباد کر دیے، تو یہ پہلے بادشاہ کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی، انہوں نے کر دیا۔ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کام کیا وہ یہ تھا، اس مسجد کے اندر انہوں نے سور پالنے کا فارم بنا دیا۔ اب یہ تکلیف دینے کی بات تھی۔
مسلمانوں نے اپنی پوری کی پوری تاریخ میں کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی، آج بھی نہیں کی. پرانی باتیں تو آپ چھوڑ دیں، آج بھی نہیں کی. اس میں انہوں نے سور باندھے، اور ابھی جس وقت وہ کاراباغ کا علاقہ دوبارہ آذربائیجان نے فتح کیا اور اس مسجد پہ بھی قبضہ ہو گیا اور وہ آرمینیا کے ہاتھ سے نکل گئی، تو ان کا صدر اپنی بیگم کے ساتھ سب سے پہلے اس مسجد میں گئے، اس مسجد کو دھلوایا، صاف کرایا. اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، میں نے دیکھی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی شاید کسی نے دیکھی ہو. وہ دونوں کے دونوں آئے ہیں اور اتنے بیتاب اندر جا کے مسجد کی دیواروں کو چوم رہے، مسجد کی دیواروں کو چوم رہے. تو مسلمان کہیں کا بھی ہو، وہ مسلمان ہے. تو میری طرف سے آپ ساروں کو اس کاراباغ کی اڈگرام مسجد کی آزادی مبارک ہو، اس کو دوبارہ مسجد میں بننا مبارک ہو. مسلمانوں کا مستقبل اچھا ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. جو پریشانی والی بات ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے، آپ سے نہ کوئی چندہ چاہیے، نہ آپ سے فوجی چاہیے. ہماری مائیں بڑی دلیر ہیں، ہماری ماؤں نے بڑے دلیر بچے جمے ہیں. میں ان کی کہانیاں شروع کروں تو میں شاید 45 منٹ اس میں ہی لگا دوں. ہماری مائیں بڑی دلیر ہیں. جو بندے بارڈر پہ کھڑے ہوئے اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. آپ سے صرف 2 گزارشیں ہیں. ایک گزارش یہ، فوج کا گلہ نہ کیا کریں، سنا بھی نہ کریں. میں اس لیے نہیں کہ میں خود ایک فوجی ہوں، ہر دنیا کا ہر ملک اپنی فوج سے پیار کرتا، وہ ہندوستان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہر ملک اپنی فوج سے پیار کرتا. اگر فوج کے ساتھ وہ پیار نہ کریں تو ہمیں اس ملک سے جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے جنگ ویسے ہی جیت لیا. اگر انڈیا کی عوام انڈیا کی فوج کے ساتھ لڑ پڑے، ان کا گلہ شروع کر دے، تو ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ کی ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم جیتے جتائیں. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اپنی فوج کے خلاف بولیں گے، اپنے دل میں جذبات رکھیں گے. میں اپنے ٹاپک سے قدرتی دوسری سائڈ پہ نکل گیا ہوں، لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے. فوجوں کو شکستیں ہوتی ہیں اس دنیا میں. جب سے آدم علیہ السلام بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج 2020 تک جو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے وہ جرمنی کو ہوئی ہے، جس کا کمانڈر کون تھا؟ ہٹلر. آپریشن باربروسا کیا، 4 سال جنگ لڑی، 4 سال بعد پتہ نہیں اس نے بھی خودکشی کر لی، کدھر گیا. اس کے جرنیلوں نے خودکشیاں کی. 35 لاکھ کی فوج، آج تک کسی ملک کی اتنی بڑی فوج نہیں. 35 لاکھ کی فوج نے ہتھیار ڈالے، جرمنی ٹوٹ گیا. مشرقی جرمنی بنا، ایک مغربی جرمنی بنا، 2 حصوں میں ہو گئے. بعد میں 1990 میں پھر وہ صرف ہارے نہیں، دونوں کے درمیان پورے کے پورے بارڈر کی ایک لائن کھینچی، ایک دیوار بنائی. اس دیوار کا نام رکھا دیوار برلن. برلن ان کے ایک شہر کا نام تھا. اس کے نام پہ پوری کی پوری دیوار بنی، سینکڑوں میل لمبی. اور 1990 میں پھر وہ دیوار ٹوٹی. مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی دوبارہ ایک ہوئے. اتنا بڑا ہتھیار ڈالنے والی فوج دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. آج بھی آپ جرمنی میں جائیں، جا کے فوج کا گلہ کریں، وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. شکست ہوتی ہے، ہارتے ہیں لوگ. 2 لڑیں گے تو ایک تو ہارے گا نا، اب دونوں تو نہیں جیت سکتے. لیکن الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً 25-30 سال سے پاکستان کا سٹیٹس بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کوئی ہمیں ڈرنے کی ضرورت، اس وقت بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے، ایک میں نے گزارش کر دی، دوسری گزارش ہے آپ سے صرف ہماری ایک درخواست ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ سکول ٹیچر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ ریڑھی لگاتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں. ہمیں کوئی آپ سے نہ چندے کی ضرورت ہے، نہ آپ سے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بارڈر پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. آپ جس کام پہ ہیں اپنا کام ایمانداری سے کریں، بس. ہماری کوئی اور ضرورت نہیں. اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں تو میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوا قسمیہ بات کر سکتا ہوں، پاکستان کو شکست دینے کے لیے ابھی اس دنیا میں کوئی ملک پیدا نہیں ہوا، کوئی ملک پیدا نہیں ہوا.
جو ہمیں ورلڈ آرڈر کے ساتھ 2015 میں توڑنے آئے تھے، ورلڈ آرڈر کے تحت جو بندے پاکستان کو، جو ملک توڑنے کے لیے آئے تھے، امریکہ، آج وہ خود اپنے لیے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ڈرنے کی یا پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف، اپنے کام کی طرف دھیان دیں، آپ ایمانداری سے کام کریں، پوری محنت سے، دل جم، جس کام میں بھی آپ ہیں۔ کوئی نعت خوان ہے، وہ نعت خوانی ایمانداری سے کرے۔ یہ بچے نے شعر پڑھے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگے ہیں۔ یہ دوسرے آپ نعت خوان تھے، شعیب کے کیا نام ہے ان کا، بڑے پیارے شعر پڑھے۔ جو کام کر رہے ہیں اس کے پوری دل جمی سے اور پورے ایمانداری سے کریں۔ بس آپ سے یہ 2 درخواستیں ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے ٹینشن سے نجات۔ میں ٹینشن سے شروع ہوتا ہوں کہ ٹینشن ایک ایسی چیز ہے، ٹینشن ایک ایسی بات ہے، آج آپ دیکھیں ہر بندہ ٹینشن میں ہے۔ جو امیر ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے۔ استاد بھی ٹینشن میں ہے، اس کا شاگرد بھی ٹینشن میں ہے، پیر بھی ٹینشن میں ہے، مرید بھی ٹینشن میں ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی ٹینشن میں، اور جن کی ہو گئی ہیں انہوں نے دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جی ہاں، میں نے انداز، یہ ٹینشن نکلی ہے نا باہر، یہ سبحان اللہ نہیں نکلی، ٹینشن باہر نکلی۔ جنہ دیاں نہیں ہوئیاں وہ بھی ٹینشن نے، جنہ دیاں ہو گئیاں نے وہ بھی ٹینشن نے، اور جنہ دیاں ہو کے ٹوٹ گئیاں وہ بھی ٹینشن میں ہیں۔ اتنی ٹینشن عام ہو گئی۔ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، میں بھی ٹینشن میں ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ٹینشن میں، وزیر اعظم بھی ٹینشن میں، رعایا بھی ساری ٹینشن میں۔ تو یہ ٹینشن اتنی زیادہ ہو گئی، اس کا کریں کیا؟ میں یہاں پہ 2 لفظ بولنے لگا ہوں، ایک ہے آرام، ایک ہے سکون۔ یہ 2 لفظ اپنے ذہن میں رکھیے، میں نے اس پہ تھوڑی تفصیل بیان کرنی ہے۔ ایک ہے آرام اور دوسرا، یہ 2 لفظ ہیں۔ ہم جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ہم میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو سکون کی تلاش میں ہو، کہ پکی بات کر، ہم میں سے ایک بھی بندہ سکون کی تلاش میں نہیں۔ مجھے ماڑی موٹی پیری کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا، عمر میری اتنی ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر پہ بال کوئی نہیں رہ گیا۔ میں اس تجربے پہ پہنچا ہوں، میرے پاس کبھی کوئی بندہ سکون کے لیے نہیں، سکون کا لفظ اگر بولتا بھی ہے تو وہ اصل میں سکون نہیں اسے چاہیے ہوتا، اسے آرام چاہیے ہوتا ہے۔ آرام کچھ اور چیز ہے، سکون کچھ اور چیز ہے۔ میں ذرا اس کی تفصیل بیان کر دوں۔ آرام کیا چیز ہے؟ آرام یہ ہے، میرے پاس اچھا گھر ہو، بہترین کوٹھی ہو، آرام ہے۔ میرے پاس انورٹر لگا ہوا، ایک بٹن دباؤں تو اس میں ٹھنڈی ہوا آئے، میں دوسرا بٹن دباؤں تو گرم ہوا آئے، یہ میرے لیے آرام ہے۔ مولٹی فوم کا سب سے مہنگا میٹرس میرے بیڈ پہ ہو، میرے لیے آرام ہے۔ ایران کے بنے ہوئے کمبل وہ میرے ساتھ ہوں، آرام ہے۔ گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن بھی ہو، ہیٹر بھی لگا ہوا، آرام ہے۔ یہ سارے آرام ہیں، ان میں سکون نہیں ہے۔ سکون کچھ اور چیز ہے۔ اب ذرا سکون پہ آ جائیے، آرام کی میں ہم میں سے ہر بندہ اس چکر میں مقدمہ جیت جاؤں، مقدمہ جیتوں گا، میری انا کو خوشی ملے گی، یہ میرے لیے آرام ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اچھا لباس ہے، اچھے کپڑے ہیں، 2-4 ملازم ہیں، سارے کے سارے، یہ سارے آرام ہیں۔ اب سکون پہ آئیے۔ جن لوگوں کو سکون تھا ان کے پاس آرام نہیں تھا۔ جتنے بھی لوگ پرسکون گزرے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا لیجئے، ان کی زندگی میں آرام کوئی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات، تمہارے اور میرے بچے وہ کھیلتے ہیں پلاسٹک کے کھلونوں سے، آمنہ کا لال چاند اور ستاروں سے کھیلتا ہے۔ وہ انگلیاں چلاتا ہے، چاند ٹوٹتے ہیں، وہ انگلی ہلاتا ہے، اس کے ساتھ سورج واپس آتا ہے۔ وہ ہاتھ یوں کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کٹے ہوئے بازو کو اپنی تھوک لگاتا ہے، کٹا ہوا بازو جڑ جاتا ہے۔ وہ سانپ کے کاٹے ہوئے زہر پہ اپنا تھوک لگاتا ہے، اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔
یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے. اور آرام کا کیا حال ہے؟ شاب ابی طالب میں 3 سال کھانے کے لیے کچھ نہیں آیا، پتے ابال ابال کے، خدا جانے پانی کہاں سے آتا تھا. بچے بلکتے تھے 3 کلومیٹر تک ان کے رونے کی آواز جاتی تھی. گھر میں ایک صحابیہ آپ کی غلام، اس نے گھر میں ان کی چارپائی پہ ایک بڑا خوبصورت سا گدا بنا کے رکھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. صبح آنکھ دیر سے کھلی، اماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ بستر کون لایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں خادمہ لے کے یہ. آپ نے فرمایا اس کو بتانا اس کا گدا قبول ہو گیا، میں آئندہ اس پہ نہیں سوؤں گا، اس کے سونے سے مجھے آرام ملا ہے اور میں زیادہ دیر تک سوتا رہا. جن لوگوں کو سکون تھا ان لوگوں کے پاس آرام تو تھا ہی کوئی نہیں. ہم آرام کے پیچھے چل رہے ہیں، سکون کے پیچھے تو ہم چل ہی نہیں رہے. آج بھی جس بندے کے پاس آرام نہیں ہے وہ پرسکون ہے. ہمارا ہمسایہ ایک ہوتا تھا بابا ملکہ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. بابا ملکہ رات کانگ آ گئی، سیلاب آ گیا. ایک ساڑھے علاقے میں وڈی کانگ آئی سی ایک زمانے 1963-64، تو وڈی کانگ آ گئی. وہ سارا گاؤں جناب نکل کے تو پیٹیاں شیٹیاں نکال کے، سڑک کی ذرا اونچی جگہ تھی، ادھر آ کے بیٹھ گیا. سارا گاؤں وہ راجہ والے تو لے کے توڑے ہوتے تھے، سارے لوگ اپنے چارپائیاں شمائیاں سامان لے کے. بابے ملکے نے اپنا حکا پکڑا اور آ کے بیٹھ گیا. ایک بندے نے کہا بابا وہ تو حکا لے کے تھے ہسن لگ گیا. کہندا یار اللہ دی قسم غریبی پہلی باری سواد دیتا ہے، غریبی پہلی باری سواد دیتا ہے. میرے پیارے دوستو، اگر سکون لینا ہے، ہمارا خیال ہے کہ سکون چیزیں لینے میں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں ایدا بھی کھا لو، اودا بھی کھا لو، ایتھوں بھی کھو لو، اوتھوں بھی کھو لو. اپنا بنتا ہے یا نہیں بنتا، کنجوسی کرو، بخیل بن جاؤ، اپنے بچوں کو بھی مت کھلاؤ. ہر چیز لے کے آرام چیزیں لینے میں اور سکون چیزیں دینے میں، یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. سکون چیزیں دینے میں ہے اور آرام چیزیں لینے میں ہے. ہم چیزیں لینے کے پیچھے لگ گئے. جس دن آپ چیزیں دینے میں لگ گئے میں دیکھتا ہوں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے اپنی زندگی میں 2-4 بندے، زیادہ نہیں، 2-4 بندے ایسے دیکھے ہیں جنہیں سکون تھا، جنہوں نے سکون لوٹا. لیکن مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس آرام کوئی نہیں تھا. انہیں آرام میں نہیں دیکھا، سکون دیکھا ہے، کوئی چیز کوئی نہیں. ایک صاحب معظم آباد شریف کے مرید نسیم حسن شاہ، بازو کوئی نہیں ایک. میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کوئی بات پوچھنی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بازو پیدائشی کوئی نہیں ہے یا بعد میں کٹ گیا؟ ہمارا کچا ناخن اتر جائے نا تھوڑا سا، ہم پورے گھنٹے کی کہانی بنا کے سناتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، پورے گھنٹے کی کہانی بناتے ہیں. انہوں نے 2 سیکنڈ کا جواب دیا، میں کراچی میں کام کرتا تھا، وہ مشین میں آ کے کٹ گیا. میں اب انتظار میں کہ یہ مشین کیسی تھی، کس طرح سے آیا. جب وہ کوئی نہیں بولے کافی دیر، تو پھر میں نے اگلا سوال کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کا بازو نہیں ہے تو آپ کو اس کی تکلیف تو ہوتی ہوگی. ذرا جواب سنیے سکون والے کا. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ جس کا بازو نہیں ہے. میں نہیں کر رہا، جس کا بازو نہیں ہے. اللہ آپ ساروں کے اور میرے بھی بازو سلامت رکھے. جس کا بازو نہیں ہے وہ جواب مجھے دیتا ہے، مجھے کہتا ہے کرن صاحب بات یہ ہے کہ بازو نہیں ہے، اس کی تکلیف تو ہے نا، لیکن اس کی موج زیادہ ہے میری. ابھی میرے سامنے آپ ماشاءاللہ 100 سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے. آپ سے میرا سوال ہے، بازو نہ ہونے کا کیا موج ہو سکتی؟ میں خود پریشان ہو گیا کہ بابا جی آخری عمر میں بات کیا کر رہا ہے کہ بازو نہ ہونے کی مجھے موج زیادہ ہے. پرابلم تو ہے لیکن پرابلم سے میری سہولت زیادہ ہے. اخیر میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا شاہ جی بازو نہ ہونے کی کیا سہولت آپ کو ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. بابا جی نے جواب دیا. بابا جی کہتے ہیں کرن صاحب اگر میرا بازو نہیں کٹتا تو میں اللہ اور رسول کے جس راستے پہ لگا ہوں میں نے اس پہ کبھی نہیں لگنا تھا.
یہ بات کی بابا جی نے. کوئی دل مانتا ہے بابے کی بات پہ؟ چلو وہ زبانی صحیح، وہ نقلیں بھی تو کئی دفعہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ سکون والی بات لینے کی بجائے دینے پہ آپ کو نہیں لا سکتا. میرے اندر وہ کرامت کوئی نہیں ہے، میرے اندر دل میں وہ درد نہیں ہے، میرا وہ مقام نہیں ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ سوچنے لگ گئے، میرے پیسے پورے ہو گئے. اگر آپ اس بات کو سوچنے پہ لگ گئے نا، میرے پیسے پھر بھی پورے ہو گئے. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے، مسلمان بھی تو جائیں گے نا دوزخ میں. ہمارے یہاں پہ تو ابھی پیروں نے جنت آسان کر دی. آپ جنت ہی کوئی نہیں جانا، مرید سارے جنت کر کے جانے. مجھے وہ پیر بتائیں جس کو اپنی جنت کا پک ہے. سوال کریں نا کسی پیر سے. یہ مقام صرف اور صرف آمنہ کے لال کا ہے، جس کو چاہے جنت کی اجازت دے، جس کو چاہے اجازت نہ دے. یہ صرف اس کا مقام ہے. وہ کہے کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، میرے بچے جنت کے سردار ہوں گے، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. یہ مقام صرف اس کا ہے اور کسی کو نہیں پتا اس نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. پیر صاحب ادھا پنڈ بخشا کے جاندے رہے اور آپ پکے دوزخی، پکے. ڈر ناراض نہ ہو گئے. میں بھی ماڑی چنگی پیری کرنی ہے لیکن گل تو نال پکی کرنا پیا. قیامت کے دن بھی اگر ہماری آپ کی ملاقات ہوئی انشاءاللہ تعالی عزیز، اللہ کے سامنے بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کہا تھا. ذرا سنیے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. او تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ پہ، فرشتوں پہ، روزے قیامت ایمان رکھتے، تم دوزخ میں کیا لینے آئے ہو؟ دوزخ مسلمان کے لیے تو بنی ہی نہیں ہے، یہ تو بنی کافروں کے لیے. تم مسلمان ہو کے کیوں آگے؟ آپ کے سامنے آگے 4 آیتیں، میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھیے. 4 آیتیں پڑھتا ہوں. کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں. ان 4 کے اوپر آپ اپنا فیصلہ کر. قرآن پاک کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. ادھر بیٹھے بیٹھے اپنا فیصلہ کیجئے، اپنے حضرت صاحب کا بھی فیصلہ کیجئے، اپنے پیروں کا بھی فیصلہ کیجئے. ان میں سے جنتی کون ہے؟ جو پیر کہے میں تینوں جنت ونڈنا پیا، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ نبی کا مقام ہے وہ کہے کہ فلانا جنتی ہے. آپ کا میرا کون سا مقام ہے؟ میرا باپ بڑا ولی اللہ تھا، آپ سارے کے سارے اس کی. مجھے آپ نے اس جگہ پہ اوپر بٹھایا ہوا ہے میرے باپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کوئی نہیں بٹھایا ہوا. عالم تھا، پڑھا لکھا تھا. ذرا اس کا مقام سنیے. بتاؤں اس کا مقام؟ قرآن اور حدیث کی روح سے بتاؤں اس کا مقام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی لگی ہے وہ مٹی اڑ کے دوسرے گھوڑے کے نتنوں میں چلی گئی ہے. میرا باپ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. میں غلط بتا رہا ہوں؟ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. میرے باپ کا مقام اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جو صحابی کے گھوڑے کے پیر کو لگی ہے. اتنے اونچے وہ لوگ تھے، اتنے اونچے لوگ. میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ہم صحابیوں کے ماننے والے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی، بہت بڑی خوش نصیبی. اس پہ اللہ کے سامنے فخر کیا کرو. تم صحابہ کو ماننے والے ہو. ان کے گھوڑوں کی ساتھ لگی ہوئی مٹی وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا ذرا بتاؤ مجھے کہ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آ گئے؟ وہ 4 وجہیں بتائے گا دوزخ میں آنے کی. سب سے پہلے وہ یہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا. سب سے پہلے وہ کہے گا میرے دوزخ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. دوسری وجہ ذرا سنیے. میں نے سارا کا سارا جتنا بھی لیکچر دینا ہے اس آیت پہ ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. میں غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. چھوڑیں آپ باقیوں کے فتووں کو،
پیروں کے فتووں کو, مولوی کے فتو چھوڑیں, آپ ان ساروں کو, قرآن کا یہ فتویٰ لیں اور خود اپنا حساب کتاب کریں. ہم جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں, کسی نے کیا بتانا ہے مجھے. اگر آپ نمازی ہیں آپ کی پہلی شرط پوری ہو گئی, اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کی جنت کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی. اب تیسری پہ آ جائیے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, میں ساری دہاڑ فضول بندوں میں بیٹھ کے, فضول بندوں میں, علماء نے تو ادھر بکواس کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو مجھے تو وہ زیب نہیں دیتا, میں ذرا اس کو ہلکا شلکا لفظ بول دیتا ہوں. سارا دن وقت برباد کرنا فیس بک پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لٹر پٹر کھولی ہوئی ہے, اس کے اوپر سارا دن ٹائم ہی کوئی نہیں کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, میں ان لوگوں میں بیٹھ کے سارا دن وقت برباد کیا کرتا تھا. یہ دوزخی کی تیسری نشانی. اب چوتھی, یہ مسلمان دوزخی کی بات ہے, کافر کی نہیں بات کر رہے. چوتھی بات, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, وہ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اب مجھے بتائیے, آپ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے, الحمدللہ ہم سارے, ہم میں سے کوئی ہے جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کیوں جی, ہے کوئی؟ ہو سکتا پیکھو وچ کوئی تھوڑا جا فرق ہوئے ساڑھے نالوں. کیوں جی, سارے ایمان رکھتے ہیں؟ اگر سارے ایمان رکھتے ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. سورت ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو, لفظ کیا ہے؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. اب یہ دو لفظ آ گئے, یتیم اور مسکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ یتیم دروازے پہ آ جائے, اس کو دھتکارے, اس کی مدد نہ کرے اور مسکین کو کھانا نہ کھلائے, وہ بندہ اللہ کی قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا. اب وہ کلیئر ہو گیا. نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, کہ یہ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا. اب قیامت کے دن پہ یہ چار باتیں, ان چار باتوں میں سے میں آپ کے ساتھ صرف آج کے دن پہلی بات پہ, ویسے ساری آپس میں متعلق ہے, ان چار میں سے نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ لَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس پہ میں تھوڑی ساری آپ سے بات کروں گا. قرآن پاک سورہ الفجر, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, انسان کا حال تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال دے. ذرا سنیے, یہ قرآن ہے, گپے نہیں ہیں, ہیر نہیں ہے, سیف الملوک نہیں ہے, بابا بلے شاہ نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. ذرا سنیے, اور آپ کے اور میرے نزدیک کی کتنی حقیقت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں, اور آزمائشیں آگے دو قسم کی بیان کی. ایک آزمائش کون سی ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, کہ میں اس کو عزت دیتا ہوں اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہوں. یہ بھی امتحان ہے. آپ کو اگر اس نے کوٹھی دی ہے, بنگلہ دیا ہے, گھر دیا ہے, نوکر دیے ہیں, زمین دی ہے, گاڑی اچھی دی ہے, یہ بھی امتحان ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, میرے اللہ نے مجھے عزت دی, مجھے عزت سے نوازا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اگر میں اس کو ایک دوسری قسم کا امتحان لوں, اور وہ امتحان کون سا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اگر میں اس کا رزق تنگ کر دوں. پہلے رزق کی فراخی کی, اگر میں اس کا رزق تنگ کر دوں تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اللہ نے تو میں ذلیل کر چھڑیا. میں ایک حاجی سے سنا, جی حاجی آیا, میں نے اسے پوچھا حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ آندھا جی حج تے ہو گیا پر ذلیل بڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے روز کے جملے ہیں, یہ کوئی آسمانی جملہ نہیں, روز کے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری جو مزاج بنایا ہے, یہ باتیں اس میں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آگے اتنی بات کر کے اگلا ذرا جملہ سنیے, جس کے لیے میں نے یہ پوری کی پوری آپ کے سامنے سورت کی یہ آیات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے, میں نے ذلیل نہیں کیا. کلا, بالکل اس طرح سے نہیں. بل لا تکرمون الیتیم, یتیم کا لفظ آ گیا نا, یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. اکرم, اکرام, عزت, یہ تمہارے ساتھ اس لیے ہوا ہے
کہ تم یتیم کو بے عزت کرتے ہو, یتیم کی عزت نہیں کرتے. اگر تم یتیم کی عزت کرتے ہوتے تو تمہارے اوپر یہ تنگی نہیں آنی تھی. یہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. آگے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, نہ تو تم خود مسکین کو کھانا کھلاتے ہو اور نہ لوگوں کو کہتے ہو کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو. ہم گھنٹوں کی تقریریں کر کے وابیوں کو کافر, شیعوں کو کافر, بریلویوں کو کافر, فلانا مشرک کر کرا کے ہم یہاں سے نعرے لگوا کے اپنے پیسے جیب میں ڈالے اور نکل گئے. میں جو بات کر رہا ہوں, میرے جانے کے بعد اگر آپ یتیم کے متعلق صرف اتنا سوچنے پہ آ گئے کہ ہم یتیم کی خدمت کریں, میں سمجھتا ہوں میرے پیسے پورے ہو گئے. میرے لیے انشاءاللہ, آپ کے لیے بھی بخشش, اور میرے یہ ہے بخشش. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم تو ان لوگوں میں سے ہو, اللہ کا کلام, میں نہیں آپ کو مخاطب کر رہا, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. تم ان لوگوں میں سے ہو جو وراثت بھی کھا جاتے ہیں. ہے آپ کی میری بات کہ نہیں؟ یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نا, جب تمہارا دل کرے کہ اللہ سے باتیں کرو, اس وقت بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو. یہ میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا, اور تم مال کی محبت میں بہت دور چلے گئے ہو. آگے آئیے, اس سے اگلی سورت سورہ البلد, اس کی بھی ذرا چاند آیتیں ترجمہ سناؤں آپ کو. کیوں جی, سننا ہے کوئی نہیں سننا؟ اگے میں تھوڑی اجازت نال سنانا نا پیا ہے, اگے تھوڑی اجازت نال پیا سنانا, زبردستی پیا سنانا, تو یہ بھی زبردست. سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کا کلام سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ دی میں نے ترجمہ کیا, یہ اس کا ترجمہ نہیں, نجعل بنانا ہوتا ہے. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا خوبصورت چیز اللہ نے بنائی ہے. آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس آنکھ سے بندہ نبی کو دیکھے صحابی ہو جاتا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کیا میں نے تمہاری زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ آگے سنیے وہدیناہ النجدین, کیا میں نے تمہیں دونوں راستے نہیں دکھا دیے؟ اگے تگڑی آیت ہوندی پہ, ذرا یہ سنیے. فلقتحم العقبہ, تم زبان دے دی میں نے, ہونٹ دے دیے, آنکھیں دے دی, لیکن تم ایک تنگ گھاٹی میں سے نہیں گزر سکے. آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, وہ تمہیں کوئی سمجھ آئی ہے کہ وہ تنگ گھاٹی ہے کیا؟ خود اللہ سوال کر رہا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ تنگ گھاٹی ہے کیا؟ آگے سنیے, اس کی تفصیل بیان فرمائی. فک و رقبہ, وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ وہ تنگ گھاٹی یہ ہے کہ تمہارے محلے میں, تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے عزیزوں میں, تمہارے واقف کاروں میں کوئی بندہ قرض کی وجہ سے تنگ تھا, تم نے اس کو قرض سے اس کی جان نہیں چھڑائی. یہ تنگ گھاٹی تھی. تمہیں چاہیے تھا, میں نے تمہیں پیسہ دیا, تمہیں عزت دی, تمہیں سارا کچھ دیا, تمہیں آنکھیں دی, یہ ساری چیزیں دی, اس سارے کے بدلے میں تمہیں چاہیے تھا کہ ایک بندہ مقروض ہے, تم اس کا قرض ادا کرتے. ایک بندہ غلامی میں پھنسا ہوا ہے, تمہیں چاہیے تھا اس غلامی سے اس کو آزاد کرواتے. یہ ہے وہ چیز جو دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے, لینے سے سکون نہیں ملتا. آگے فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, ہاں وہ بہت بڑا کام ہے. اگر تم کسی کا قرض نہیں عطا کر سکتے تو تمہیں یہ چاہیے تھا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے, کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے, پھر بھی تمہاری وہ بات پوری ہو جاتی. یتیمن ذا مقربہ, یا یتیم کی مالی مدد کرتے, اس کو کھانا کھلاتے. اور یتیم کون سا, ذرا یہ غور سے سنیے, آدھے منٹ کی آپ کی توجہ چاہوں گا. کون سا یتیم؟ ہر یتیم نہ, مقربہ, وہ والا یتیم جو تمہارا رشتہ دار ہو. اب ہماری حالت کیا ہے, رشتہ دار نو نہیں دینا. ہم نے 7 سمندر پار جا کے کوئی غریب ڈھونڈنا ہے, اپنی بہن, اپنا بھائی, اپنے بھتیجے, اپنے بانجے, وہ رو رہے ہیں, ان کو رزق کی ضرورت ہے, روٹی کوئی نہیں ان کے پاس, ان کو نہیں دینا, 7 سمندر پار جا کے دے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے یتیم کی مدد کرو جو یتیم تمہارا رشتہ دار ہو. آگے او مسکینن ذا متربہ, یہ جو لفظ متربہ ہے نا, آپ یقین کیجئے میں جس دن سے یہ لفظ پڑھ رہا ہوں
مجھے اس کا لفظی ترجمہ نہیں آ رہا, میں نے اس کا خود ہی کو جوڑ جاڑ کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا یہ لفظ بول کے, کمال کر دی. مطربہ, مطربہ کہتے ہیں مٹی کو. مٹی کے اندر کوئی بندہ, ابھی آپ باہر نکلیں, باہر کو مٹی پڑی ہوئی, آپ اس مٹی میں چلنا شروع کر دیں, کھیلنا, یہ ہے مطربہ. او مسکینن ذا مطربہ, ایسا مسکین اتنا غریب آدمی جو بیچارہ مٹی میں رول گیا. اور ہیں ہمارے پاس, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کے گاؤں میں کوئی نہیں ہے. ہم امریکہ میں بس رہے ہیں, ہم سعودی عرب میں بس رہے ہیں, اسی ملک میں بس رہے ہیں, یہاں پہ غریب آدمی, ہم اس کی طرف دیکھ کے منہ دوسری طرف کر کے نکل جاتے ہیں کہ کہیں میرے سے یہ سوال نہ کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سے اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا, میں اس پہ فیل ہو گیا ہوں, میں نے یہی ترجمہ کیا ہے, ایسا مسکین جو بیچارہ مٹی میں رول گیا ہے, وہ اس کی طرف بھی دیکھ کے اسے بھی ایک وقت کی روٹی دے دو. یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. ثم کان من الذین آمنوا, اگر تمہارے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں اور تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہو, اور الحمدللہ ہم سارے ایمان رکھتے ہیں, ہم سارے ایمان رکھتے ہیں نا جی, ہم سارے ایمان رکھتے ہیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اگر تم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہو, اور صرف صبر کی تلقین نہیں, وتواصوا بالمرحمہ, تم انہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے کے لیے اکساتے بھی ہو, کہتے بھی ہو کہ ان کے اوپر مہربانی کرو, تو تمہارے ساتھ کیا انعام ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ, اگر تم یہ کرتے ہو تو تم جنتی ہو. اب تم جنتی ہو, ہاتھ چومنے سے جنتی کوئی نہیں. کسی مسکین کی خدمت کرو, کسی یتیم کو پالو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے 3 بندوں کو, 3 یتیموں کو پالا, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح اس انگلی کے ساتھ یہ انگلی. یہ اس خدمت کے ساتھ ہے. آئیے آپ کو خدمت بھی, ہمارے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, میں تو خود غریب ہوں, میرے تو اپنے پاس پیسہ کوئی نہیں, میں لوگوں کی خدمت کروں, ہے نا, یہ بھی بات ہے نا بھائی, میرے پاس کچھ ہوگا تو میں کسی کو دوں گا. آئیے آپ کو اس کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث ذرا سنیے غور سے. حدیث, یہ کافی ساری حدیثیں ہیں جو اسی مضمون کی ہیں, میں نے ان ساروں کو ملا کے اس کا مضمون آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں. آپ کی چند منٹ کی, کیوں جی میرے حال توجہ ہے نا, کیوں جی سن رہے ہو. عشاء کی نماز پڑھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے. ایک دروازے سے 2 بندے داخل ہوئے, آ کے سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ ہم بہت لمبا سفر کر کے بڑی دور سے آ رہے ہیں, ہم آپ سے دین کے مسئلے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تم رات ٹھہرو, کھانا شانا کھاؤ, تم تھکے ہوئے, کل سویرے اس پہ بات کریں گے. ابھی 2 مہمان تھے, ایک آپ نے اپنے لیے رکھ لیا, دوسرے کے لیے مسجد میں دیکھنے لگے کہ کوئی بندہ مل جائے. دور تک نظر ڈالی, بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اخیر ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے, ان پہ نظر پڑ گئی. آپ نے اسے بلایا, فرمانے لگے ابو طلحہ یہ 2 مہمان آ گئے, ایک کو میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں, دوسرے کو تم اپنے گھر لے جاؤ, ذرا دھیان کیجئے, میری طرف توجہ کیجئے. دوسرا مہمان, ابو طلحہ نے مہمان پکڑا, اس کو ساتھ گھر کی طرف لے کے جانا شروع ہو گیا. اب گھر کی طرف لے جا رہے ہیں, رستے میں خیال آیا کہ گھر میں کھانے کو تو ہے کچھ نہیں, گھر میں ہے کچھ نہیں, اور مہمان کس کا ہے؟ مہمان کس کا ہے؟ 2 جہانوں کے سردار کا. ہمارے ہاں ساتھ کے گاؤں کے چودھری کا مہمان آ جائے, گھر میں ٹھہرانے کو جگہ نہیں ملتی, اور وہ 2 جہانوں کے سردار کا مہمان ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں اس کی کیا خدمت کروں گا. اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچے. یہ دیکھو جن لوگوں کے دلوں میں سکون ہے ان کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ لینے سے سکون نہیں آتا, دینے سے سکون آتا ہے. ابو طلحہ گھر گئے, جا کے اپنی بیگم کو بتایا کہ بیگم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے, گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, بچوں کے لیے میں نے کھانا رکھا ہوا تھا, بچوں کو میں سلا دیتی ہوں اور یہ کھانا مہمان کو کھلا دیتے. اب کھانا رکھنے لگے, دیوا جال رہا ہے. ابھی تو اب کے بچوں کو تو دیوے کا بھی نہیں پتا ہوگا دیوا کیا ہوتا تھا, یہ میری عمر کے بندوں کو تو دیوے کا پتا ہوگا. اب اس خاتون کو پریشانی لگی. عربوں میں یہ رواج ہے کہ میزبان ساتھ نہ بیٹھے تو مہمان کھانا نہیں کھا, آج بھی نہیں کھاتے, آج بھی آپ چلے جائیں ان کے ساتھ, وہ ساتھ آپ میزبان بن کے بیٹھیں گے تو وہ کھانا کھائے گا, ویسے کھانا نہیں کھائے گا. اب خاتون کو پتا تھا, خاتون آئی, آ کے ابو طلحہ کو کان میں کہتی ہے کہ میں دیوا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دوں گی
تاکہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے. کھانا ایک بندے کا تم نے کھایا تو وہ بھوکا رہ جائے گا, اس لیے تم اس کو کھانا کھانے دینا, تم نہ کھانا, ہم سویرے دیکھ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوا کھا لیں گے. پھر وہ واپس گئی, پھر اسے ایک اور خیال آیا, پھر واپس آئی, واپس آ کے ابو طلحہ کو کان میں کہتی ہے کہ ابو طلحہ ذہن میں رکھنا, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے آواز نکلتی ہے, تم بغیر کھانا کھائے منہ ہلاتے رہنا تاکہ وہ آواز نکلتی رہے, ہمارے مہمان کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا. آپ نے کبھی کسی مہمان کے ساتھ اتنی لذت اور اتنا تکلف کیا ہو؟ بتائیں مجھے, اگر آپ نے کیا ہو تو. کبھی نہیں کیا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے تو سکون کوئی نہیں. ذرا ابو طلحہ کی اگلی کہانی سنیے. اچھا, آپ کے خیال میں جو انہوں نے کھانا بنایا ہوگا وہ لیمب روسٹ ہوگا, بکرے کی ٹانگ تلی ہوئی ہوگی, کوئی باربیکیو بنایا ہوا ہوگا, کوئی مرغے مسل کو دیسی ککڑ چاڑیا ہونا, اصیل ککڑ. کیا ہوگا؟ جس کے گھر میں روٹی کوئی نہیں ہے اس کے گھر میں کوئی ڈیلے کا اچار پڑا ہوا ہوگا. اور کیا چیز ہونی ہے؟ اسی چیز کھلائی, رات سو گئے, فجر کی ابھی اذانیں نہیں ہوئی, اب مہمان کو پکڑا, مسجد نبوی میں تشریف لے آئے, مسجد نبوی میں گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی, سلام پیش کیا. جو ہی سلام پیش کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, ابو طلحہ میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے؟ میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے؟ ابو طلحہ کی زبان سے تو جواب نہیں نکلا, آنکھوں سے آنسو نکلا, آنکھوں سے آنسو. بھئی کوئی خدمت کی ہوتی تو کہتے نا. پتہ نہیں روٹی کتنی باسی تھی, اس دن کی تھی یا 2 دن پہلے کی تھی یا 3 دن پہلے کی, یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا, لیکن جو ان کی حالت ہے وہ تو یہی بتا رہی تھی نا. کھانے میں کیا چیز ہوگی؟ آنکھوں سے آنسو نکلا. اور کیا کمال جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا. میرے پیارے دوستو, اپنا ایمان تازہ کریں اور کھلانے پہ آئیں, کھانے پہ مت آئیں, کھلایا کریں کسی کو. ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سے نہ پوچھیں, اپنے مہمان سے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ خدمت نہیں, کھانا نہیں, میرے اپنے مہمان سے پوچھیں وہ میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں راضی. یہ نہ پوچھیں کہ تیری خدمت اس نے کی ہے یا نہیں کی, تجھے اس نے کچھ دیا یا نہیں دیا. آپ اس سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کا مہمان میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی چہرہ ابو طلحہ کی طرف سے پھیرا اور اس کی طرف دیکھا, مہمان کی طرف. ابھی آپ دیکھنے لگے ہیں تو جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام آئے, سورہ حشر جو 59ویں آیت ہے سورت ہے قرآن پاک کی, اس کی 9ویں آیت لے کے آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی بتائی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے اللہ کے محبوب, تیری امت میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو اپنا کھانا اٹھا کے دوسرے کے آگے رکھ دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جو کہ اپنا کھانا اٹھا کے, جس کی انہیں خود کو ضرورت ہوتی ہے, ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے, وہ اٹھا کے آپ کے مہمانوں کو پیش کر دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ لوگ جن کے دلوں سے اللہ نے کنجوسی ختم کر دی ہے, بخل ختم کر دی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی, آپ واپس آئے, آپ نے اس کو ابو طلحہ سے کہا, ابو طلحہ میرے قریب آؤ, مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے جسے دیکھ کے اللہ عرش پہ بیٹھا ہنس رہا ہے, اللہ مسکرا رہا ہے, جس کے لیے عرش سے آیتیں اتریں گی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوگا, جس کی خدمت پہ اللہ آسمان پہ اور عرشوں پہ ہنسے گا, مسکرائے گا. بتاؤ اس کے دل میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ابو طلحہ کہتا میرے تو بچوں کا کھانا ہے, میں نہیں کھلاتا, تو مجھے بتائیے یہ آیت نازل ہوتی؟ یہ آیت نہیں اس کے لیے نازل ہونی تھی, اس کے دل میں سکون آنا تھا. ہم تو سکون کو دھکے مار رہے ہیں, ہم تو سکون کو. ایک دن ایک پریکٹس کیجئے. ایک کہانی آپ کو سناؤں, میرے موضوع کی نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. سنیں گے کہانی؟
شاہ صاحب کو سب سے زیادہ انہوں نے کہا ہے شاہ صاحب نے کہ یہ مطلب میں انہوں سناواں تو نہ سناواں. کہانی سنیے, کہانی سنیے. میں کوئٹہ میں تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, ہم سی پیک پہ کام کر رہے تھے, تو سارا دن ایسے لگ جاتا تھا, اتنا کام کہ ہمیں فرصت ہی نہیں. سویرے 9 بجے جاتے تھے, رات کو 10 11 12 بجے ہم آتے تھے. ایک دن کو تھوڑا سا جلدی ٹائم مل گیا, ہم آئے تو میرا روم میٹ تھا ایک منصور انجینئر ہے, بڑا اچھا نوجوان, تو وہ پہلوانی کرتا ہے. تو پہلوانی کرنے کی وجہ سے اس کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پھر ہر وقت گوشت بول. مجھے رات کو 11 بجے کہتا ہے کہ سر کھانا کھانے پہ دل کر رہا ہے, چلے نہیں بازار. میں نے کہا چلتے ہیں. کہتا ہے سر آج میں فش باربیکیو, یہ میں نے بھی نہیں سنا ہوا تھا, کہ اس نے کہا جی فش باربیکیو, اس پہ چلتے ہیں. ہم نے گاڑی پکڑی, ہم شہر چلے گئے. جا کے فش باربیکیو والی دکان پہ بیٹھے, اس کو آرڈر دیا. اب وہ اس کے 15-20 منٹ 25 منٹ لگنے تھے فش کاٹنی اور سارا کچھ کرتے. میں بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر میں دیکھا تو منصور اپنی کرسی پہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کدھر نکل گیا. میں اٹھا اس کو دیکھنے کے لیے, ادھر ادھر پھرنے لگا. وہاں تک گیا تو میری نظر پڑی کہ ساتھ ایک اور ہوٹل ہے, اس ہوٹل میں اندر کھڑا ہوا ہے. وہ میں نے کہا یار یہ پلوانی تو کرتا ہے, اب اس کا یہ تو مطلب نہیں 2 ہوٹلوں کا ہی کھانا کھا جائے. وہ میں ادھر اندر گیا, میں نے کہا منصور تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے سر بتاتا ہوں, میں کسی کام کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری, میں نے پھر کہا یار بتا تو صحیح, کون سا اتنا کچھ سیکرٹ آئی ایسا ہی تیرے پیچھے لگ گئی ہے کہ مجھے بتا تو صحیح کام کیا ہے. کہتا ہے سر جس وقت ہم نے آرڈر دیا وہاں سے ایک بندہ, اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی. میں اٹھ کے سائڈ پہ ہو گیا. منصور کی عادت ہے وہ کسی کو پیسے نہیں دیتا, بھوک لگی ہو تو کھانا کھلا دیتا. کہتا ہے سر میں تو ٹیسٹ بھی یہ بہت بڑا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو کہیں نا کھانا کھا لے, اس کو واقعی بھوک ہوگی تو بیٹھ جائے گا آپ کے ساتھ. کہتا ہے سر وہ میرے ساتھ آ گیا, میں اس کو اس ہوٹل پہ لے آیا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے اس کو میرے دروازے پہ کھڑا کیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا. یہ اللہ کی دین ہے نا, ونڈ ہے اس کی, اس نے اس کو میرے دروازے پہ کھڑا کر دیا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں کم از کم اس کے قریب کا کھانا اس کو کھلاؤں. تو وہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگا, میں اس کو اس ہوٹل میں لے آیا. ادھر آ کے میں نے چکن کڑھائی کا آرڈر دیا. جب میں چکن کڑھائی کا آرڈر دے چکا ہوں تو یہ بولا ہے میرے پاس آ کے آہستہ سے مجھے کہتا ہے کہ سر گھر میں میرے 5 بچے اور میری بیوی وہ بھی بہت بھوکے ہیں. کہتا ہے اتنی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہتا سر میرے سے وہ برداشت نہیں ہوا, میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا. اس کو 2 چکن کڑھائی کا آرڈر دیا, سبزی لی ہے, اس کو دال بھی ساتھ لے کے دی ہے, اور میں نے 22 روٹیوں کا آرڈر دیا ہوا ہے. ابھی میں روٹیوں کے انتظار میں ہوں, باقی سارے کا سارا اکٹھا کر لیا. اس کے بعد وہ سارے کا سارا مختلف شاپروں میں ڈال کے اس کے ساتھ دیا. پھر اس نے 1.5 لیٹر کی پیپسی وہ بھی ایک ساتھ رکھی کہ ہم نے تو پیپسی پینی ہے, یہ پیپسی نہیں پی سکے گا. یہ سارے کا سارا کر کے اس بندے کو روان, میں اس کے چہرے سے وہ خوشی دیکھ رہا تھا, وہ خوشی دیکھ رہا تھا اس بندے کی جو اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہا تھا, اور جو اس کے جذبات تھے. آپ یقین جانیے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ مجھے تو جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی. منصور جنتی ہو گیا, یہ جنتی ہو گیا. ہم واپس آ کے اپنے میز کرسی پہ بیٹھے اس کے انتظار میں. میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ الطاف محمود کتنی بڑی تمہاری گدی ہے. وہ کراچی سے لے کر پشاور تک مرید ہیں, عزت کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, نیچے بیٹھنا فخر سمجھتے ہیں. منصور کو تو ان میں سے کوئی شے حاصل نہیں, تنخواہ بھی میرے سے کم ہے, عہدہ بھی تیرے سے کم ہے. مجھے یہ بتا آج پیری میں تو جیتا یا منصور جیتا؟ منصور جیت گیا, الطاف محمود پیچھے رہ گیا. میرے پیارے دوستو, کسی دن ایک کام کیجئے, جیب میں پیسے ڈالیے, ہوٹل پہ جائیے, شنواری کی کڑھائی کا آرڈر دیجئے. جب شنواری کی کڑھائی آپ کے سامنے آ جائے, دائیں بائیں دیکھیے, اگر کوئی غریب آدمی آپ کو نظر آئے اس کو بلا لیجئے, بلا کے اس کو اپنے کھانے پہ بٹھا لیجئے, خود دال کھا کے گھر آ جائیے, وہ کڑھائی اس کو دے دیجئے. میں قسم دیتا ہوں کہ اللہ راضی بھی ہوگا اور آپ کو کسی نشانی سے بتائے گا بھی کہ میں راضی ہو گیا ہوں. یہ بتائے گا بھی, یہ بتائے گا بھی کہ میں راضی ہو گیا ہوں.
میرے پیارے دوستو، وقت قریب لگ گیا، میں صرف 2 باتیں آپ سے اور کروں گا. میریاں گلاں تو تنگ تے نہیں آئے. میں نعرے شارے تواڈے کول نہیں لوائے، میں نعرے والیاں تقریراں کر لینا، کردا بھی رہا، ہن بھی جتھے لوڑ ہوئے کر لینا. لیکن میں نے اپنا ایک مقصد بنایا. اس عمر میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، بال بچہ میرا کہیں ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یتیم بچوں کو پڑھانا چاہیے. میں نے ان کے لیے کام شروع کیا ہوا ہے، میں لگا ہوں اس کام پہ. میرے ملنے والے آج بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اتنا سفر نہ کیا کریں اتنا. میں نے کہا یار اس سفر میں رول کے مر گئے تو شہید ہو گئے. میں نے کام شروع کیا تو مجھے ہمارے صاحبزادہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے بہت لیٹ کام شروع کیا. مجھے وہ صحابی یاد آ گیا. وہ صحابی جنگ کا موقع ہے، وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کر کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا. ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، کوئی غسل نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہوا، ادھر ہی کلمہ پڑھا اور ادھر ہی جنگ میں شہید ہو گیا. مجھے وہ صحابی یاد آیا. میں نے کہا وہ صحابی لیٹ ہو گیا تھا، وہ کوئی لیٹ نہیں ہوا. اس لیے میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بعد والوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے اپنے سانسوں کا جواب دینا ہے. اگر ایک بھی یتیم پل کے، میں بھی پرسوں بیٹھا ہوا تو اچانک ایک دعا میری زبان پہ آئی، اچانک میری زبان پہ بات آئی، یا اللہ میں نے اس عمر میں کام شروع کیا ہے، مجھے اتنا ٹائم دے. میں جن بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار کر رہا ہوں ان کو ہم نے CSS کروانا ہے. میرے ذہن میں انشاءاللہ اللہ خیر رکھے. میں اگلے دن شاہ جی دعا مانگ رہا تھا تو زبان سے یہ دعا نکل گئی، خود بخود نکلی میرے دماغ میں، یا اللہ مجھے اتنی عمر دینا کہ میرے سکول میں پڑھا ہوا یتیم بچہ ڈپٹی کمشنر میں دیکھ کے جاؤں. مجھے یہ میرے بہت بڑی میری آرزو ہے. میرے سکولوں کے، میرے کالجوں کے پڑھے ہوئے، میرے مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ وہ جا کے رزق کے لیے دھکے کھا رہا ہو. آخر میرے مدرسے کا بچہ، کسی دارالعلوم کا بچہ، اس کو کیا کمی ہے؟ وہ ڈپٹی کمشنر کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ بنے نا ڈپٹی کمشنر. ہم اس کو کیوں اس لائن پہ نہیں لگاتے؟ وہ پڑھے، حدیث پڑھنے کے بعد وہ نہیں جا سکتا ادھر. حدیث پڑھنے کے بعد وہ، میں نے تو ایک بندے کو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سرگودا میں، CSS کیا، اسسٹنٹ کمشنر لگا، ریزائن دے کے آ گیا. میں نے اسے پوچھا کہ ریزائن کیوں دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچوں کو پڑھانے والا کام ہے یہ ڈپٹی کمشنر سے بہت اوپر کا کام. لات مار کے آ گیا. میرے پیارے دوستو، صرف 2 باتیں میرے سے سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کانا کمن قام لیلہ، وہ بندہ جو ساری رات جاگتا ہے. کام کا مطلب جاگنا نہیں ہوتا، کام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. وصام نہارہ، اور وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے. اب ان دونوں کا ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مرید سے جن کا نام تھا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہتے ہیں کیف اصبحت یا حارث. یہ حدیث آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے. اس کے بعد آپ اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیجئے، میں گپے مار لوں گا لیکن یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے. یہ پیر مرید کا مکالمہ ہے. اس محفل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ پیروں کو ماننے والے ہیں. سارے مانتے ہو نا پیروں کو؟ سارے پیروں کو مانتے ہو. جو یہ پیر مرید باتیں کر رہے ہیں، اگر تساں پیر مریداں آپس ہی کیتی ہوئے تو مینوں ضرور دسیو. ہوں ہی کھڑے ہو کے اطلاع دے بیا کہ اسی اپنے پیراں نال گل کرنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث سے کہا، حارث مجھے بتاؤ تو صحیح تو نے صبح کیسے کی ہے؟ اصبحت مؤمنا باللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح اس طرح سے کی ہے کہ مجھے اللہ پہ حق الیقین تھا. چھوٹا موٹا یقین نہیں، حق الیقین تھا مجھے اللہ پہ. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول حارث. حارث تجھے پتا ہے تو کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ پہ حق الیقین، تو کتنی بڑی بات کر رہا ہے، تجھے پتا ہے؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت و ایمان کا،
تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے ذرا مجھے بتاؤ. یہ پیر مرید بات کر رہے ہیں. ہمارا پیر مرید بات کرتا ہے, میں ساری دیہڑ سنتا ہوں, خود بھی کرتا ہوں. کوئی آ گیا, کیڑی گڈی تے آیا, پتر دا کی حال سی, فلانے دا کی حال سی, ہم یہی پوچھتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں اس سے پوچھا کہ تیری سویر کیویں ہوئی. وہ سانو اپنا نہیں پتا ساڈی سویر کیہو جی ہوئی. پیر کو خود کو پتا ہوگا تو کسی سے پوچھے گا نا, ہمیں تو خود کو نہیں پتا. آپ نے پوچھا کہ تیرے ایمان کی کیا حقیقت, ذرا اب مرید کا جواب سنیے. مرید ہو تو ایسا ہو, وہ پیر یہ ہو جائے گا تو مرید بھی تو ہو جائے ہوں گے نا. ذرا آپ مرید کا جواب سنیے. عرض کیا قد عرفت نفسی عن الدنیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا چھوڑ دی اور اللہ کو پہچانا. فاستوى عندي حجرها وذهبها وفضتها, میرے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو گئی, میرے لیے دنیا کا پتھر, میرے لیے دنیا کا سونا, میرے لیے دنیا کی چاندی, یہ سارے کے سارے برابر ہو گئے. میرے لیے مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. آگے وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي وَأَتْمَنَّ نَهَارِي, میں ساری رات جاگتا رہا. جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے, رات جاگنے کا انعام ذرا دیکھیے. میں ساری رات جاگتا رہا. حَتَّى صُرْتُ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا, میرے اوپر اللہ نے کرم کیا, میں مدینہ منورہ کی مٹی پہ کھڑے ہوئے عرش کے اوپر دیکھ رہا ہوں. میں عرش کے اوپر دیکھ رہا ہوں. آگے اتنی نہیں بس کی, وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا, میں عرش کے اوپر جنتیوں کو آپس میں گلے مل کے پیار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس سے بھی اگلی بات سنیے. وَكَانَ انظر الى اہل النار یتداغون فیہا, میں دوزخیوں کو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے پھاڑتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا او میں تے کن دے پیچھے نہیں ویکھ سکتا, تو عرشاں تے کتوں ویکھنا ہے, یہ نہیں فرمایا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, مینوں تے تو نظر نہیں آਉਂدا, او میں تے کنڈ دے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, تو عرش کے اوپر کیسا دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ ساری بات سن کے فرمایا یا حارثو عرفت فالزم, تینوں اللہ دی معرفت حاصل ہو گئی. یہ پیر مرید تھے. یہ راتوں کو جاگنے کی بات کی, رات کو جاگا, دن میں روزے رکھے, راتوں کو قیام کیا. اللہ تعالیٰ نے انعام کیا فرمایا, اس زمین پہ اس مٹی پہ کھڑے ہو کے وہ عرش سے اوپر دیکھ رہا ہے, وہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہے, وہ دوزخیوں کو دیکھ رہا ہے. یہ انعام ہے. اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلے والی حدیث, آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے, وہ دن میں روزے رکھتا ہے, اور یہاں تک نہیں, وہ صبح سے لے کر شام تک تلوار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اس سے بھی آگے نکل گیا, جہاد بھی کرتا ہے. صرف اتنا کام اس کے ساتھ کیا. ایک بندہ اس کے مقابلے میں وہ ہے جو راتوں کو جاگ بھی نہیں رہا, دن میں روزے بھی نہیں رکھ رہا, جہاد بھی نہیں کر رہا. اس نے 3 یتیموں کو پال لیا. کتنے یتیم پال لیے؟ 3 یتیم پال لیے. ذرا لفظ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أَخْتَانِ, آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ بھائیوں کی طرح, اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 بہنیں ہیں. ان انگلیوں کو آپ نے بہنیں فرمایا. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے یہ دونوں انگلیاں دکھائیں اور فرمایا وَأَلْسَكَ اس بائی السبابۃ والوسطیٰ, جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں اس طرح وہ امتی میرے ساتھ اکٹھا ہوگا. اگر یہ سارے, اگر وہ کسی یتیم کو پالتا بھی ہے اور پالنے کے بعد وہ یہ کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا مرتبہ اور بھی بلند ہوگا. آخر میں اتنی درخواستیں کرنے کے بعد, جس بندے نے اس امت میں سب سے زیادہ کمایا اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. کیا نام ہے اس کا؟ زور سے کہیے, زور سے کہیے, اور عقیدت سے کہیے, کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق نے یہ جو کچھ کمایا ہے یہ کھا کے کمایا ہے؟ بتائیں مجھے, کھا کے کمایا ہے؟ جس دن ان کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت تھا, اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور انہیں بلا کے کہنے لگے بیٹے میری موت کا وقت آ گیا, جب میں مر جاؤں, میری جان نکل جائے, میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہی والے کپڑے دھو کے ان کا کفن بنا کے مجھے پہنا دینا. بیٹی تھی, باپ کی یہ بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس سے برداشت نہیں ہوئی, رو پڑی, کہنے لگی ابا جان ہم خلیفۃ المسلمین کو نئے کپڑے کا کفن بھی نہیں دے سکتے. ذرا جواب سنیے, جواب سنیے باپ کا. اور باپ کون ہے؟
یہ وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی. ایک دفعہ نہیں, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. یہ 2 صحابی ہیں جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی. ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 صحابی ہیں جنہیں 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے. 3 دفعہ جنت کی بشارت والے کی ان کی ساری دیکھیں, ذرا عجز دیکھیں. کہتے ہیں میرے بیٹے اگر میں بخشا گیا, کیا کہتے ہیں؟ اگر میں بخشا گیا. ہمارے پیر صاحب منبر پہ بیٹھ کے خود بھی بخشے ہوئے ہیں, امت کو بھی بخشوا کے جا رہے ہیں, مریدوں کو بھی بخشوا کے جا رہے ہیں. جس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں بخشا گیا تو مجھے کفن کی جگہ پہ جنت کا لباس مل جائے گا, اس کفن کی کون سی مجھے ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. اور اگر اللہ نے نہ بخشا تو مجھے, اگر تم نے نیا لباس بھی پہنا کے بھیجا تو مجھے وہ وہاں جا کے کیا فائدہ دے گا. میرے بچوں یہ تھے ابو بکر صدیق. سیدنا صدیق اکبر پہ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے, وہ نظم سنا کے تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. میرے پیارے دوستو, علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. آج میری روح کا گھوڑا ابو بکر سے آگے نکل جائے گا, آج میں اسے نمبر لے جاؤں گا. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر, اے وہ کہ جوش حق سے ہے تیرے دل کو قرار, رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ وہ بال بچے واسطے بھی کچھ چھڑ آیا یا سارا کچھ ہی لائے؟ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی عرض, نصف مال ہے فرزند و زن کا حق, باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. ادھا مال بچیاں واسطے چھڑ آیا, باقی سارے دا سارا امت نو دے دیتا ہے. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس, اسپِ قمر سم و شتر و قاطر و حمار. اس کی میں تھوڑی ساری تشریح کروں گا, یہ مشکل لفظ ہیں. کہ اپنے ساتھ وہ کیا کیا چیز لے آیا, جتنی مال کمایا ہوا تھا ساری زندگی کا وہ بھی سارا اٹھا کے لے آئے, اور جتنے درم تھے وہ بھی لے آئے, جو گھر میں دینار تھے وہ بھی لے آئے, گھر میں جو منجی بسترے چارپائیاں تھیں وہ بھی سارے اٹھا کے لے آئے, گھر میں جو کنک اور چاول پڑے ہوئے تھے وہ بھی سارے اٹھا کے لے آئے. اسپِ قمر سم, وہ گھوڑا جس کے پیر چاند کی شکل کے تھے, گول تھے, کمر کی طرح کے تھے, وہ گھوڑے بھی ساتھ لے کے آئے. اپنے سارے کے سارے اونٹ بھی لے آئے, اپنے خچر بھی لے آئے, اور اپنے گدھے بھی لے آئے, ہر چیز لے کے آئے. میں یہ شعر دوہرا دیتا ہوں. مل کے یمن و درہم و دینار و رخت و جنس, اسپِ قمر سم و شتر و قاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, تو تینوں بچیاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے سی, چاہیے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, اس کا ترجمہ سمجھا دیتا ہوں. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم, مہو انجم, ماہ کہتے ہیں چاند کو, انجم کہتے ہیں ستاروں کو. اے وہ ذات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, اور کہہ کون رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے چاند, سورج اور ستاروں کو جو روشنی ملی ہے, انہیں جو آنکھیں ملی ہیں, وہ آپ کے صدقے ملی ہوئی ہے. آگے فرمایا ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار, تیری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مجھے یہ بتائیے صدیق اکبر سے بڑا پرسکون کون بندہ ہے اس دنیا میں؟
بیٹی کی باری آئی بیٹی دے دی, گھر کی باری آئی گھر دے دیا, جب چھوڑنا تھا ساتھ مل کے چھوڑ دیا. اور سب سے زیادہ سکون تسی آخ ہو لے کے سکون آنا ہے, نبی آخدا پیا کہ دے کے سکون آنا ہے. آپ ایک دفعہ کچھ دے کے دیکھیں, سکون نہ آیا تو مجھے آ کے گریبان سے پکڑ لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.